بہرے ہکلے کی شفا. ایک ایسا بہرا, آپ کو پتا ہے بہرے سن نہیں سکتے, ایک ایسا بہرا جو بولتا تو تھا لیکن تھتلا تھا, ہکلا تھا, رک رک کے بولتا تھا. ایک جملہ جو ہے نا وہ شاید آپ 5 بول جائیں اور اس کا ایک جملہ مکمل ہو. آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے. تو ایک شخص ایسا تھا. پڑھیے مرکز کی انجیل. اور لوگوں نے ایک بہرے کو جو ہکلا بھی تھا اس کے پاس لا کر اس کی منت کی کہ اپنا ہاتھ اس پر رکھے. لوگوں نے دیکھا ایک ہکلا ہے اور بہرا بھی ہے. میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا, آپ میری طرف دیکھیے. جو بہرے ہوتے ہیں وہ کئی بہرے جو پیدائشی بہرے ہوں وہ گونگے بھی ہوتے ہیں. پیدائشی بہرے عموماً گونگے بھی ہوتے ہیں کیونکہ جب وہ آپ ان کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں وہ سن ہی نہیں رہے. تو جب وہ سن ہی نہیں رہے تو بولیں گے کیسے؟ لفظ آپ کہتے ہیں بولے ماما, تو اس نے سنا ہی نہیں تو نہیں بولے گا. تو پیدائشی بہرے عموماً گونگے بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ بہرا ہے, سن نہیں سکتا لیکن بول سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ پیدائشی نہیں ہے, بڑا ہو کے یہ گونگا یہ بہرا ہو گیا. آپ کو سمجھ آئی میری بات کی؟ سائنس کے مطابق جو بہرے ہیں اگر پیدا ہی بہرے ہوئے ہیں تو وہ بول بھی نہیں سکیں گے کیونکہ ان کو کوئی سکھائے گا تو وہ سن ہی نہیں سکیں گے, تو بولیں گے کیسے؟ تو یہ سن نہیں سکتا تھا, بول سکتا تھا لیکن رک رک کے بولتا تھا. تو یہ بہرا بعد میں ہوا ہے, لیکن ایک اور بیماری اس کے اندر ہے. بہرا بھی ہو گیا, کانوں کی بیماری, اور بول بھی نہیں صحیح سکتا. تو آگے کیا لکھا ہے؟ لوگ یسوع کے پاس لائے, لوگ لائے, باپ نہیں ماں نہیں, لوگ پتہ نہیں کہاں سے اسے پکڑ کے یسوع کے پاس لے گئے. اور لکھا ہے منت کی انہوں نے. منت کر کے کیا کہا؟ اس کو شفا دے؟ جی نہیں. کہا اس پہ ہاتھ رکھ. کیا کہا؟ اس پہ ہاتھ رکھ. وہ اب یسوع کا ایکشن دیکھیں. وہ اس کو بھیڑ میں سے الگ لے گیا, اس ہکلے کو اور بہرے کو الگ لے گیا, اور اپنی انگلیاں, دونوں انگلیاں اس کے کانوں میں ڈالی, تھوک سے اس کی زبان چھوئی اور آسمان کی طرف نظر کر کے ٹھنڈی آہ بھری اور اسے کہا افتح. آسمان کی طرف دیکھا, ٹھنڈی آہ بھری, اور پھر اس سے کہا کھل جا. افتح. افتح ارامی زبان کا لفظ ہے, یسوع کی زبان ارامی تھی, اور یقیناً یہ جو لڑکا تھا, یہ آدمی تھا, یہ بھی ارامی ہی بولتا ہوگا کیونکہ یسوع نے اسے کہا افتح, جو ارامی زبان کا لفظ ہے, اس کا مطلب اوپن, کھل جا. تو لکھا سنیے کیا ہوا. جیسے اس نے کہا افتح, کھل جا, لکھا اس کے کان کھل گئے. بولے ہاللیلویا, بولے ہاللیلویا. اس کے کان کھل گئے اور اس کی زبان کی گرہ کھل گئی. کان بھی کھل گئے, زبان کی گرہ بھی کھل گئی, اور وہ صاف بولنے لگا. بولے ہاللیلویا. اور وہ صاف بولنے لگا. فر اب تیزی سے. ہو سکتا ہے بعد میں گھر والے کہتے ہیں یار رام نہ بول, تینوں کیوں آیا؟ وہ کہتا ہے نہیں آج رام نہ نہیں, وہ گیا وقت, اب تو میری زندگی بدل گئی ہے, اب تو میں سنتا بھی ہوں, اب میں بولتا بھی ہوں, سپیچ اس کی اچھی ہو گئی. یہاں پہ یہ کہانی جو میں نے آپ کے سامنے سنائی ہے, اس کی تھوڑی سی تفصیل یا پس منظر سن لیجئے. کتنوں نے کہانی کو غور سے سنا ہے؟ یہ کہانی جب آیات پڑھی ہیں تو کہانی آپ نے سن لی ہے. اب کہانی کا تھوڑا سا پس منظر بیان کروں. خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ صرف ایک روح کو بچانے کے لیے لمبا طویل سفر کر کے سور کے علاقے میں پہنچے, سور کی سرحدوں کے پاس پہنچے. یہ گلیل سے بہت دور تھا. یسوع مسیح ایک شخص کے لیے, ایک لڑکی کے لیے, ایک شخص کے لیے لمبا طویل سفر کر کے اپنے شاگردوں کے ساتھ سور کی سرحدوں پر پہنچا. اور وہاں ایک عورت آئی, اس نے کہا کہ میری بیٹی بیمار ہے, بدرو گرفتہ ہے, اور یسوع نے اس کو شفا دی. میں تھوڑا مختصر بیان کرتا ہوں پوری سٹوری, کیونکہ میں اصل میری کہانی ہے وہ فرق ہے. تو یسوع مسیح نے یہ معجزہ کیا کنانی عورت کی بیٹی کی شفا کا, اور آگے بڑھا.
بس ایک ہی معجزہ کرنا تھا, ایک ہی شفا کرنی تھی, پتہ نہیں اس سے کتنے معجزے اور ہوئے. ایک معجزے سے بے شمار معجزے, پتہ نہیں کتنی زندگیاں بدل گئی, ماں بدل گئی, ماں کی بیٹی بدل گئی, بے شمار لوگ بدل گئے, اور یسوع مسیح واپس آ گیا. واپس آیا, سور سے چلا, سیدا کے علاقے سے ہوتا ہوا, دمشق کے سے ہوتا ہوا یسوع گلیل میں آیا, اور گلیل کی جھیل کے کنارے چہل قدمی کر رہا تھا. کتنے ہیں جو سن رہے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں جو سن رہے ہیں. تھینک یو. تو گلیل کی جھیل کے کنارے کیا ہوا؟ وہاں لوگ ایک ہکلے کو جو بہرا بھی تھا یسوع کے پاس لائے, گلیل کی جھیل کے کنارے, اور وہاں انہوں نے منت کی اور کہا اس پہ ہاتھ رکھ. اور یسوع نے کیا کیا؟ ابھی بتایا, میں نے پڑھا ہے. یسوع اس کو بھیڑ میں سے علیحدہ لے گیا. یسوع مسیح یائر کی بیٹی کو جب زندہ کرنے گیا ہے تو یسوع نے بھیڑ کو باہر نکال دیا تھا. ماں باپ کو بھی, صرف 3 شاگردوں کو ساتھ لے کے کمرے میں گیا اور لڑکی کو زندہ کر دیا. تو اس میں تو مجھے لگتا ہے کہ بھی کوئی کام اعتقاد ہوں گے, اور یسوع نے کہا ان کام اعتقادوں کو کیا پتا ہے, ان کو زندہ حوالے, ان کے زندہ کر کے ان کے حوالے کریں. اور یہ بھی یسوع سوچتا ہوگا میں انگلیاں ڈالوں گا یہ مجھ پہ انگلیاں ڈالیں گے, میں انگلیاں ڈالوں گا یہ مجھ پہ انگلیاں اٹھائیں گے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال آسمان کی طرف دیکھا اور آہ بھری اور کہا افتح, کھل جا. فوراً معجزہ ہوا, کان کھل گئے, زبان کی گرہ کھل گئی, صاف بولنے لگا. 3 باتیں لکھی ہیں. کتنی باتیں لکھی ہیں؟ کان کھل گئے, زبان کی گرہ کھل گئی, اور وہ کلیئرلی بولنے لگا. اس کو کہتے ہیں انسٹنٹ ہیلنگ, فوراً شفا. کان میں انگلیاں ڈالی. آپ بھی خداوند سے کہیں خداوند میرے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال. اے خداوند میرے کانوں میں اپنے ہاتھ رکھ. اس کی انگلیوں میں بھی شفا ہے. یسوع مسیح کی انگلیوں میں بھی شفا ہے, اس کے اشاروں میں بھی شفا ہے, اس کی پوشاک میں بھی شفا ہے. اس نے کانوں میں انگلی ڈالی. آج خداوند سے کہیں خداوند میں سننے میں تیز نہیں ہوں, میں سنتا ہی نہیں ہوں. کلام ہوتا ہے مجھے نیند آ جاتی ہے, میں سنتا ہی نہیں ہوں, اور اگر سنتا ہوں تو ایک کان سے سنتا ہوں دوسرے کان سے نکالتا ہوں. خداوند میرے کانوں کا علاج کر. یہ محاورہ ہے نا, ایک کان سے سننا دوسرے کان سے نکال دینا. ویسے سنتے کٹھے ہی دونوں سے ہی ہیں, کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ یہاں سے سنے اور یہاں سے نکال دے, سنتے دونوں سے ہی, لیکن محاورہ ہے. آپ کہیں خداوند میں سنتا ہوں, اس کا مطلب ایک سے سنا دوسرے سے نکال دینے کا مطلب یہ ہے کہ پرواہ نہ کرنا, توجہ نہیں دینا. اور روح القدس بولتا رہتا ہے, پاخرو بولتا ہے. کیا کہتا ہے؟ اگر کوئی نشے باز ہے, اگر کوئی پان کھاتا ہے نشے والا, اگر نسوار کھاتا ہے, اگر کوئی لڑکی عیب جوئی چغلی, یا لڑکے بھی ایسا ہو سکتے ہیں, آج کل تو لڑکیاں بھی شیشہ پیتی اور انجیکشن لگاتی ہیں یہ اس کی منشیات کے. اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے, مجھے یقین ہے کہ نہیں ہے, تو پھر خداوند سے کہیں خداوند تو نے اس کے کان میں انگلیاں ڈالی, مجھے اپنے 5 انگلیوں سے چھو لے, مجھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دے, اور میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں, اپنے کو پیش کرتا ہوں. مجھ سے نہیں چھوٹتی, مجھ سے نہیں چھوٹتی. اے خداوند تو میری مدد کر, اور خداوند آپ کو فتح دے گا. خداوند بولتا ہے, خداوند بولتا ہے. جب آپ کسی بری عادت کے شکار ہوتے ہیں, آپ سن رہے ہیں, ہلو جو سن رہے ہیں اپنا ہاتھ کھڑا کریں. جب کسی بری عادت کا شکار ہوتے ہیں, پاک روح آپ کے کان میں کہتا ہے اور بھائی چھوڑ دیں, بائبل اس کی مخالفت کرتی ہے. آپ سگریٹ پیتے ہیں, کان میں آواز آتی ہے, روح القدس بولتا ہے چھوڑ دیں. گالی دیتے ہیں, روح القدس بولتا ہے گالی نہ دیں. جھوٹ بولتے ہیں, روح القدس بولتا ہے عیب جوئی نہ کریں, گالی نہ دیں. اور چوری کرتے ہیں, پاک روح کہتا ہے نہ کریں. بری عادات ہے, پاک روح بولتا ہے, بولتا رہتا ہے, بولتا رہتا ہے. میرے وسیلے سے, خادموں کی وسیلہ سے, ٹی وی پہ پیغام سنتے ہیں اس کے وسیلہ سے, کسی کروسیڈ میں, کسی سیمینار میں, کسی کتاب کے ذریعے, خواب میں بھی, رویا میں بھی پاک روح بولتا ہے. ایک بار نہیں, بولتا رہتا ہے جب تک آپ کے کان, آپ اپنے کان نہ کھول لیں. وہ بولتا رہتا ہے, ہم سنتے ہی نہیں, ہم سنی کو ان سنی کر دیتے ہیں. تو کیسے آپ کو بتاؤں, روح القدس ایک دفعہ بولے فوراً سن لیں. آئیے ایک آیت پڑھیں, ایوب 33واں باب اور اس کی 14ویں سے 16ویں آیت. یہاں لکھا ہے کیونکہ خدا ایک بار بولتا ہے, آگے کیا لکھا ہے, بلکہ 2 بار. اس کا مطلب ہے کہ وہ بولتا ہی رہتا ہے. جد تک تسی یا اسی وہ گل نو ماننا نہ لئیے, خدا بولتا رہتا ہے. آواز آتی رہتی ہے ہمارے دل میں,
खुद हमारा ज़हन, हमारा दिल, हमारा ज़मीर बोलता है, पाखरू बोलता है, लोग बोलते हैं, कोई ना कोई कहता रहता है। लिखा है खुदा एक बार बोलता है बल्कि 2 बार, खा इंसान ख्याल ना करे। वही कान बंद करने वाली बात है। और आगे क्या लिखा है, ख्वाब में, रात की रोया में, जब लोग गहरी नींद लोगों पे आती है और बिस्तर पर सोते वक्त, तब वो लोगों के कान खोलता है और उनकी तालीम पर मोहर लगाता है। ठीक है, सुन लिया आपने? वो कान खोलता है, जब खुदा बोलता है हम सुनते हैं तो खुदा हमारे कानों को खोल देता है। इसलिए टीचर को, पास्टर को, मुबश्शिर को, अंजील सुनाने वाले को सुने और अमल करें। कलाम सुनकर अमल करने वाले बने। किसको वो आयत आती जहां लिखा है कि इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला कौन सा वाला है? मुकाशवा पहला बाब 3री आयत। इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और इसके फिर बोलिए, इसके और इस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। इसलिए सुना करें, इधर उधर ख्यालात को जाने ना दें, एक दूसरे से बात ना करें, सुना करें और आंखें भी खुली रखें ताकि आपको इश्तियाक हो, अभी क्या कौन सी बात खुदावंद करने वाला है। तो फिर कानों में उंगलियां डाली, आपके खुदावंद 5 उंगलियों से मुझे छू ले। मैं सरेंडर करता हूं अपने आप को, मैं खुद से नहीं छोड़ सकता। तू बोलता रहता है, आज मैं तेरी आवाज को सुन लेता हूं और तौबा के लिए पुकारता रहता है, खुदावंद निजात पालो, तौबा कर लो, शख्सी निजात दिंदा यीशु को कबूल कर लो। हम कबूल करते ही नहीं है और अपनी ढटाई में लगे रहते हैं, बाप दादा की मिशनों के आदी बने रहते हैं और बाइबल की तालीम को नहीं मानते। खुदा बोलता रहता है, वो बास नहीं आएगा जब तक आप मर नहीं जाते। अब से मुराद है, खुदा बोलता रहता है जब तक इंसान मर ना जाए वो उसकी सुनता रहता है। मैं कहता हूं इंतजार ना करें आखिरी दिन का। इब्रानियों में लिखा है, अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, जैसे बनी इस्राएल ने बियाबान में अपने दिलों को सख्त कर लिया था। मेरे पीछे आयत कही है कि ये अगर आज, सब बोले ऊंची आवाज में, अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। सुने तो अमल कर लें। ठीक है जी। अब दूसरा काम क्या किया? जबान को छुआ, कानों में उंगलियां, जबान को छुआ। आपको कोई ऐसी हस्ती याद आई, कोई नबी जिसने कहा मैं बोल नहीं सकता, मैं तो बच्चा हूं? मूसा ने ये मूसा की बात ठीक है, उसने कहा मैं बोल नहीं सकता, लेकिन उससे ये नहीं कहा मैं बच्चा हूं। यर्मिया ने कहा मैं बच्चा हूं, बोल नहीं सकता। मूसा ने तो 80 साल की उम्र में भी कहा, 80 साल का था जब कहा मैं बोल नहीं सकता, उसने कहा फिक्र ना कर, हारून तेरे साथ है। और यर्मिया ने कहा मैं बच्चा हूं, खुदा ने उसको बचपन में नबी बना दिया, बल्कि उसके पैदा होने से पहले उसको महसूस कर लिया था। और यिर्मयाह एक दिलेर नबी था, न डर नबी था, बोलता था, ऐसे बोलता था, वो कहता था कब तक 2 ख्यालों में डामाडोल रहोगे? अगर खुदावंद ही खुदा है तो उसकी पूजा करो, अगर बाल है तो उसकी पूजा करो। बोलता था, रवानी से बोलता था, बादशाहों के सामने सीना तान के खड़ा हो जाता था और बादशाहों को वो कहता था कि खुदावंद जिंदा खुदा है। यिर्मयाह दिलेर नबी था, जब उसने अपनी जुबान खुदावंद को दे दी तो बोलने लगा। बोले हालेलुया। तो इसी तरह से कहा करें, खुदावंद मेरी जुबान को भी ले ले ताकि मेरी जुबान से सिर्फ शुस्त अल्फाज निकले, हमारी गुफ्तगू नमकीन हो, पुरफजल हो, सुनने वालों को हमारी गुफ्तगू के वसीले से बरकत मिले। देखिए, जब यिर्मयाह ने कहा कि मैं नहीं बोल सकता तो खुदावंद ने क्या कहा? पहले बाब की 9वीं आयत, खुदावंद ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और खुदावंद ने मुझे फरमाया, देख मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाल दिया है, जा बोल, जब तू बोलेगा लोग सुनेंगे, जो मैं कहूंगा तू कहेगा। और खुदा ने उसके मुंह की गिरा खोल दी, जुबान की गिरा खोल दी। अगर आप कलाम सुनाने में सुस्ती महसूस करते हैं, गवाही सुनाने में लापरवाही महसूस करते हैं, अगर अच्छी बात खुदा के ने जो आपकी जिंदगी में की है, खुदा दे बड़े बड़े काम लोगों दसन च शर्म महसूस कर दे हो, अपनी जुबान होने दे दो ते गाया करो, मेरे होंठां दी कर रखवाली। गाइए, ए मेरे होंठां दी कर रख ते मुंह ते नेगा
बान बिठा मेरे वाली तू छेती। ज़बूर नवीस की दुआ कितनी प्यारी है। वो कहता है मेरे मुंह पे पैरा ही बिठा दे, मेरे मुंह से गंदी बात ही ना निकले, मेरे मुंह से वही बात निकले जो फजल से भरी हो। तो आप भी ये कीजिए, अपनी जबान का अंदाजा लगाएं कि वो क्या बोलती है। बाज़ों को आदत होती फजूल गोई, ऐसे ही इधर उधर की, जिसका सरोपाई ना हो, गीबत, ऐब जोई, चुगली आदत होती है बहुत से लोगों की। अपनी जबान को अच्छी बातें कहने के लिए इस्तेमाल करें। इंसान 12वां बाब 18वीं 19वीं आयत, बेतामल बोलने वाले की बातें तलवार की तरह छेदती हैं। चलो बोलो तो जरा तसल्ली ना बोलो, सोच समझ के बोलो, एमी बगैर सोचे समझे मुंह गाल ना काट दो। किसी ने कहा ना पहले तोलो, बोलिए मुहावरा क्या है, पहले तोलो फिर बोलो सोच समझ के। तो लिखा बेतामल बगैर ब्रेक के बोलने वाले की बातें तलवार की तरह छेदती हैं, लेकिन दानिशमंद की जबान सेहत बख्श है। सच्चे होंठ हमेशा तक कायम रहेंगे, लेकिन झूठी जबान सिर्फ दम भर की है। जैसे झूठ के कोई पाँव नहीं, झूठी जबान के भी कोई पाँव नहीं। अपनी जबान को इस्तेमाल करें खुदावंद के लिए, दुआ करने के लिए। अपनी जबान को इस्तेमाल करें गीत गाने के लिए, अपनी जबान को इस्तेमाल करें कलाम सुनाने के लिए, अपनी जबान को इस्तेमाल करें गवाही देने के लिए, अपनी जबान को इस्तेमाल करें खुदा के अच्छे अच्छे कामों को बयान करने के लिए। अपनी जबान को किसी नेगेटिव बात के लिए, किसी बुरी बात के लिए इस्तेमाल ना करें, और आज से कहना शुरू करें खुदा मेरी जबान पे पहरा बैठा दे, जैसे ज़बूर नवीस कहता है। तो ये आपने सुना, यीशु ने पहले कानों में उंगलियां डाली, हेलो सुन रहे हैं, फिर कहा इफ्ता, और फिर जबान छुई, जबान को छुआ, जबान की गिरा खुल गई। आप भी कहिए। फिर एक और वाकया हुआ, यीशु ने आसमान की तरफ देखा और आह भरी। इसका क्या मतलब है? तरस आया, हाँ खुदावन ये बेचारा है बाप, ये बेचारा सुन भी नहीं सकता, बोलता भी नहीं सही, अपनी बात भी सही तरीके से बयान नहीं कर सकता। यीशु का दिल तरस से भर गया। ये जो आब ली उसने, इसका मतलब है तरस से भर गया। जीसस इज ऑलवेज कंपैशनेट, वो तरस से भरा हुआ है, ही इज फुल ऑफ कंपैशन, वो तरस से भरा हुआ है। हालेलुया, वो तरस से भर गया और उसने आसमान की तरफ नजर की। किस तरफ नजर की? किस तरफ नजर की? आपको मौजज़ा चाहिए, आसमान की तरफ नजर कीजिए, क्योंकि सरफराजी ना मशरिक से, ना मगरब से, ना शुमाल से, ना जनूब से, आसमान से आती है। बोले हालेलुया, बोलिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। आसमान की तरफ नजर करें, आसमान की तरफ अपनी निगाह करें, और जब आप आसमान की तरफ देखेंगे तो वहां लिखा है कि मेरी कुम्म खुदावंद से है जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। आप भी खुदा की तरफ नजर रखें, मौजों में मौजज़े होंगे। जुबान इस्तेमाल करनी है, कान आपने खुदावंद के लिए इस्तेमाल करने हैं, अपनी आंखें खुदावंद की तरफ रखनी है, जमीन की तरफ नहीं, किसी शख्स की तरफ नहीं, खुदावंद की तरफ अपनी जुबान लगाएं। और यीशु तरस से भरा हुआ था, आ भरी। आपको याद है यीशु को तरस आने का अगरचे वाकयात काफी है, कोई तरस खाने का एक खास वाकया है। एक बेवा नाइन शायर की रहने वाली, उसका बेटा इकलौता एक ही बेटा मर गया। यीशु के बारे में लिखा तरस से भर गया और उसने जनाजे को रोका, जनाजे को रोक के जनाजा पढ़ा। क्या किया? उसने कहा उठ जी उठ, और जिंदा करके मां के हवाले कर दिया। वो तरस से भरा हुआ है, वो आप पे तरस खाता है। भाई जी आप पे तरस खाता है, आप पे तरस खाता है, आप पे आपकी कोई जरूरत है वो परेशान आपको नहीं होने देता। आप परेशान हो जाते हैं, याद रखें यीशु मसीह आप पे तरस खा रहा है, उसको आप, वो तरस से भरा हुआ है। आप अपनी जरूरत बताएं तो सही, अपनी बीमारी बताएं तो सही, अपनी परेशानी बताएं तो सही, अपनी फिक्र उसके सामने रखें तो सही। ही इज फुल ऑफ कंपैशन, वो कंपैशनेट है, वो फुल ऑफ कंपैशन है, तरस से भरा हुआ है। वो आप पे तरस खाता है। हालेलुया। जैसे बाप अपने बेटों पे तरस खाता है, वैसे हमारा बाप आसमानी बाप हम पे तरस खाता है। एक आयत पढ़िए ज़बूर 103 और उसकी 13वीं आयत। यह लिखा है जैसे बाप अपने बेटों पे तरस खाता है, वैसे ही खुदावंद उन पे तरस खाता है जो उससे डरते हैं। उससे डरते रहे, वो आप पे तरस खाता है। आसमान पे देखता है,
آہ بھرتا ہے اور آپ پہ ترس کھاتا ہے۔ اس کا آخری پوائنٹ، ہکلے اور بہرے کی شفا کا معجزہ۔ لکھا جب یسوع مسیح اس کو واپس لے کے آیا تو وہ بول بھی رہا تھا، سن بھی رہا تھا۔ تو لوگوں نے کیا کہا؟ لوگوں نے کہا واہ واہ کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا اس نے سب کچھ اچھا کر دیا۔ اصل میں وہ لے کے آئے تھے کہ شاید یہ اس کا بہرا پن ختم ہو جائے گا، وہ لے کے آئے تھے شاید اس کی جو سپیچ ہے، امپیڈیمنٹ آف سپیچ ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گی، اس کی لکنت جاتی رہے گی۔ تو جب انہوں نے دیکھا دونوں معجزے ہو گئے، حیران ہوئے، کہنے لگے واہ یہ تو سب کچھ اچھا کر دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ کی زندگی میں ایک نہیں سارے کام اچھے کر دے گا۔ آپ کی زندگی میں، آپ کی زندگی میں آپ کچھ مانگے تو صحیح، ایمان سے مانگے، شک نہ کرے۔ ایک چیز مانگیں گے وہ دوسری جو نہیں مانگے وہ بھی دے دے گا۔ سلیمان نے ایک چیز مانگی تھی، ہلو، سلیمان نے ایک چیز مانگی تھی، خدا نے کہا جا جو تو نے نہیں مانگا وہ بھی تجھے دے دیا۔ بولے ہاللیلویا، بولے ہاللیلویا۔ اور لوگوں نے تعریف کی کہ واہ اس نے سب کچھ اچھا کر دیا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ سب کچھ اچھا ہی کرتا ہے۔ کئی لوگوں نے عادت بنائی ہوتی ہے، شکیل اٹھے ذرا جاگے، کئی لوگوں نے عادت بنائی ہوتی ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا، باجی خدا دی مرضی سی، وہ خداوند نے آپ کے لیے ایکسیڈنٹ رکھا تھا، آپ گاڑی چلا رہے تھے، کوئی کسی نے آپ کہتے میری غلطی نہیں سی، وہ آیا اس نے ٹھوکر مار دی، غلطی اس کی ہے تو خدا کی کیا غلطی ہے؟ باجی قسمت ہی جی لکھے ہی آنج سی، یہ کہاں بائبل کی بات ہے؟ خدا سب کچھ اچھا کرتا ہے۔ یہ جو غلط کام ہے، لکھا شیطان آتا ہے مارنے، ہلاک کرنے، چرانے کے لیے، یہ اس کے کام ہے۔ یسوع آتا ہے زندگی دینے کے لیے، وہ سب کچھ اچھا کر دیتا ہے، سب کچھ نیا بنا دیتا ہے، زندگیاں بدل دیتا ہے، گناہ ہمارے معاف کرتا ہے، ہمیں گالیاں دینے والے سے ہوتے ہیں وہ ہمیں گیت گانے والے بنا دیتا ہے، ہم غزلیں فلمی گانے گانے والے ہوتے ہیں وہ مسیح غزلیں ہمیں گانے کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ بولے ہاللیلویا۔ وہ سب کچھ بدل دیتا ہے، وہ سب کچھ اچھا کر دیتا ہے۔ آئیے کھڑے ہو جائیں، پلیز کھڑے ہو جائیے۔ کہیے خداوند یسوع مسیح سب کچھ اچھا کر دیتا ہے۔ کھڑے ہو کے اونچی آواز سے کہیے خداوند یسوع مسیح، سب کے اونچی آواز سے، خداوند یسوع مسیح سب کچھ اچھا کر دیتا ہے۔ آپ سے کہتا ہوں اگر آپ کی زندگی میں کچھ ایسا ہے جو آپ کے خیال میں اچھا نہیں ہے، ساتھ والوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی آنکھیں بند کریں، خداوند کو بتائیں فلاں کام میری زندگی میں اچھا نہیں ہے۔ یاد رکھیں یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے جو اچھا نہیں ہے، خدا کے کام تو اچھے ہیں۔ تو پھر اس سے کہیں بتائیے اسے اپنے وہ کام جو آپ کے خیال میں اچھے نہیں ہیں، خدا اچھا کر دے گا۔